بھائیو بیت المقدس کا تھوڑا ماضی 19 مرتبہ تباہ و برباد ہوا، سب سے پرامن طریقے سے اگر اس کا قبضہ لیا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں جھک کر کے جناب عمر کے قدموں کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیرے دشمن کل بھی جلے تھے، آج بھی جلے، قیامت تک جلیں۔ ساری دنیا قدس قدس کی بات کرنے والی، قربان جاؤں تیری اس ادا کے اوپر کہ جب انہوں نے کہا چابیاں دینے کو تیار ہیں، صرف اتنا کہہ دو کہ عمر اپنے قدم ہماری دھرتی پہ لگا دے۔ ماں کا وہ بیٹا، وہ غیور، وہ شیر دل، وہ بہادر، وہ قوی و جرار جو مدینے میں بیٹھے اور یہاں پر اس کے قدموں کی دھاک، ایک دفعہ ہم اس کے قدم دیکھنا چاہتے ہیں۔ غیرت مند مسلمانوں کا غیرت مند امیر المومنین، میں دیوس لوگوں کی بات نہیں کر رہا، غیرت مند لوگوں کا، جرأت مند لوگوں کا امیر المومنین ہوتا آج کا کتنے لاکھ کا ایک کوٹ پینٹ پہن کے جانا پڑتا ہے جی باہر جانا ہے۔ ابھی آپ نے اپنے بھی حاکم کو دیکھا، گئے تھے باہر، آپ نے سیلفیاں ملاحظہ کی مختلف ملکوں کے اندر۔ کاش اس وقت کوئی کیمرہ مین ہوتا، کاش اس وقت آج کی دنیا کے لوگ ہوتے اور دیکھتے، قد میں لمبے، قمیض پہنا ہوا، 17 جگہ سے پھٹا ہوا اور سوئی دھاگے سے سیا ہوا پیوند لگا ہوا، عمر مکروز ہے ہم تیرے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے نہیں، تیری پرواز نہ جلتا، تیرا وہ اونٹ، تیرا وہ غلام آتا تو مدینہ سے پورا پروٹوکول لے سکتا تھا، بیت المال سے 100 اونٹ دائیں، 100 بائیں، 100 پیچھے، 100 آگے لگا کے ان کے اوپر غازی و مجاہدین بٹھا کے، ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے لے کے دھاک بٹھا کے بھی جا سکتا تھا۔ ایک یہ بھی تیرا طریقہ تھا، دھاک تو بیٹھی ہوئی تھی، ہارے ہوئے اور پچھاڑے ہوئے تھے۔ بیت المقدس کی فلسطین کی چابیاں دینے کے لیے تیار تھے، منتظر تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف مدینے کا وہاں پہ تھا۔ آپ کیسے گئے؟ آپ کیسے گئے؟ 17 پیوند، ایک اونٹ، ایک خادم، کلومیٹر میل کے فاصلے پہ آپ اپنی باری پہ سوار ہوتے، کبھی مہار پکڑ کے، لگام پکڑ کے غلام کی طرح نیچے چلتے اور غلام اوپر سوار ہوتا۔ قیامت تک کے لیے کوئی اپنی سیٹ پہ بٹھائے گا حکمران اپنے نوکر کو، عیاشیوں میں تو شاید بٹھایا جائے، تللو میں تو بٹھایا جائے، بڑی کہانیاں ہیں ہماری کہ اس سیٹ پہ کون کون بیٹھا، کیسے کیسے بیٹھا، لیکن غیرت کے ساتھ، برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور دین حقیقی کے ساتھ پہنچے۔ تھوڑے فاصلے پہ پہچاننے والوں نے پہچانا، اپنوں نے۔ آخری کلومیٹر اور میل کے اوپر باری آ گئی غلام کی، باری آئی غلام کی۔ پڑھا ہوا ہے آپ نے واقعہ، سنیے ذرا، روح تازہ کیجئے۔ آج خون بہ رہے ہیں، خون کھول رہے ہیں، بیان کر رہا ہوں۔ بے بسی کا ایک طرف یہ عالم اور دوسری طرف حمیت اور غیرت اور اسلام پہ عمل درآمد کا یہ عالم۔ جناب عمر مہار پکڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کے چیف آف آرمی سٹاف، سپہ سالار اعظم، دوڑتے ہیں، آگے آتے ہیں، کان میں آواز دے کے کہتے ہیں عمر ایتھے تے پروٹوکول دا خیال رکھ لو۔ اسی انہوں نے دسیا ہے، ہیبت بیٹھی ہے، وہ لوگ چابیاں دینے کو تیار ہیں، آپ کے قدموں کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ اپنا پروٹوکول لو، غلام کو نیچے اتارو، آپ بیٹھو، سوار ہو کے آئیے۔ ایک جملہ بولا تھا عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا لقد اعزنا اللہ بالاسلام۔ حقیر تھے، ذلیل تھے، رسوا تھے، بیٹیوں کو درگور کرتے تھے، پرسان حال کوئی نہیں تھا، ہماری گنتی کوئی نہیں تھی۔ اسلام آیا، اللہ نے ویلیو دی، عزت دی، آبرو دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، سٹیٹ دی، سٹیٹس دیا۔ لقد اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغینا العزت بغیرہ۔ اسلام کے قانون سے چھوڑ کے، عدل سے چھوڑ کے، انصاف سے چھوڑ کے، مساوات کو چھوڑ کے، غیرت و حمیت کو چھوڑ کے، توحید کو چھوڑ کے اور اللہ کے بندے ہونے کے پروٹوکول کو چھوڑ کے، اگر ہم نے ان جعلی اور دھوکے باز لوگوں کے پروٹوکول کو لینا ہے تو پھر اس دنیا میں رسوا ہونے سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے۔